السلام علیکم۔ آنے والا سال 2025 پراپرٹی کے لحاظ سے کیسا ہوگا؟ میں ہوں انتخاب سوری، پراپرٹی اینالسٹ۔ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ آج 2025 جو کہ آنے والا ہے، اور اس وقت پراپرٹی میں کافی تغیرات آ رہے ہیں۔ پچھلے سال 2 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بڑے اس بات کے جو ہے وہ متقاضی تھے کہ وہ کسی طرح پراپرٹی کے حوالے سے ان کو اچھی ایڈوائزز ملے، اور کافی ہماری ویڈیوز ہم نے بنائی، لوگوں نے بہت پسند بھی کی، اور مشکور ہوں کہ ایک بڑی تعداد نے لوگوں کے اچھے ویوز کے ساتھ دیکھا اور پراپرٹی کے حوالے سے اچھی معلومات گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیکھیں ہماری ویڈیوز، اس میں پریڈکشن جو ہم نے کی ان میں کافی چیزیں الحمدللہ ثابت ہوئیں۔ اس وقت 2025 آنے والا ہے، اور میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پراپرٹی کے حوالے سے کیا چیزیں اچھی ہیں۔ 7 چیزیں جس کے بارے میں ذکر کروں گا جس سے مجھے امکانات پراپرٹی میں بہتر نظر آئے، لیکن ایک نیگیٹو چیز بھی ہے، وہ میں آپ کو سامنے رکھوں گا۔ اچھا، 7 چیزیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی پچھلے سال حالات گزر رہے ہیں اسی لحاظ سے اس پہ اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس وقت پچھلے 6-8 مہینے سے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ رکی ہے، الحمدللہ اس طرح نہیں بڑھ رہی، بلکہ بعض سیکٹرز اور سیگمنٹ میں مہنگائی کم بھی ہوئی ہے، اور یہ ایک اچھا سائن ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں، اور بعض اشیاء کی بھی چیزیں کم ہوئی ہیں، کبھی بڑھتے بھی ہیں اور کبھی گھٹتی بھی ہیں، لیکن اوورال جو ہے یہ صورتحال رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت کائبور جو ہے وہ انٹرنیٹ بینکنگ، کراچی انٹرنیٹ بینک، جس میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ شرح سود یا پروفٹ جو ہے وہ جو بینکس دے رہے تھے وہ پہلے 22% تک پہنچ گیا تھا۔ لوگوں نے بہت سا اپنا پیسہ نکال کر وہ وہاں پہ بینکس میں ڈالا، اور اس سے اچھا منافع ان کو ملتا رہا۔ اب وہ بینکس اپنے منافع کو کم کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے 17.5% پھر ساتھ کیا 15% کر دیا ہے، اور اب یہ آنے والے وقت میں وہ سنگل ڈیجٹس پہ آ جائے گا، جس کی وجہ سے لوگ اپنا پیسہ اب نکالنے پہ ظاہر مجبور نہیں بلکہ خوشی محسوس کریں گے کہ بھائی وہ بزنس کی طرف آئیں۔ ایک اور بڑی چیز جو ہوئی ہے وہ بڑے سرمایہ دار ہیں، جن کے ادارے ہیں یا خود انویسٹر ہیں، ان کی رقم 1 ارب 5 ارب اس طرح کی ہے۔ اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن اس وقت تک یہ پچھلی خبر یہ تھی کہ جن کا 5 ارب روپے بینک میں رکھا ہوا ہے تو اب ان کو 5% یعنی 25 کروڑ روپے دینے پڑیں گے۔ یہ بینک سروس چارجز کے نام سے لے رہا ہے، اور اس میں کمی بیشی مختلف بینک مختلف انداز میں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک دم جو اسٹاک ایکسچینج کے مارکیٹ ریٹس آگے بڑھ گئے اور بہت تیزی پائی گئی ہے۔ اس کے انڈیکس جو ہے وہ 99,000 تک بھی چلے گئے۔ تو یہ ایک تیزی اس لیے آئی کہ جو خبر چلتی ہے، ظاہر ہے خبر محسوس کی جاتی ہے، پریڈکشنز ہوتی ہیں، ان پریڈکشن اور پیشن گوئی پر ظاہر ہے کہ وہ بزنس کا رجحان بڑے انویسٹر کا ہوتا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے اب بڑے سرمایہ دار، بڑے پیسے والے اب یہ سوچ رہے ہیں اور کہ وہ اب پیسہ نکال کے کہاں لگائیں۔ بزنس میں بھی لگائیں گے، دبئی میں بھی جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی سیگمنٹ میں ہی پیسہ لگ سکتا ہے۔ ڈالرز کے امکانات اچھے نہیں ہیں، ڈالرز کی پوزیشن الحمدللہ اچھی نہیں ہے، وہ نیچے آئی ہے اور مزید نیچے آ سکتی ہے۔ سونا بھی ایک فلکچویٹ کر رہا ہے، لہٰذا بزنس کے ساتھ ساتھ اس وقت پراپرٹی کے کو سیف فیل کیا جاتا ہے، تو پراپرٹی میں لوگوں کا رجحان جو ہے وہ پایا جائے گا۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ اب اگر دیکھے جائے تو حالات بھی کچھ بہتر ہوئے ہیں اس وقت، یعنی پولیٹیکل حالات سچویشن جو ہے وہ بہتر ہے، اور یعنی ایک تو غیر یقینی کیفیت جو الیکشن سے پہلے تھی، اب وہ غیر یقینی کیفیت الیکشن کے بعد ختم ہو گئی تھی کافی حد تک۔ سیاسی انارکی میں بھی کمی آئی ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، سب صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور ساتھ ساتھ ایک جو ہے وہ استحکام اس وقت جیسی بھی گورنمنٹ ہے فی الحال جو ہے پایا جاتا ہے۔ اور اس وقت بزنس میں لوگوں کا رجحان میں دیکھ رہا ہوں، خاص طور پہ بقرعید اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو رمضان محرم گزرے، تو محرم کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگوں میں دلچسپی بزنس میں پائی جائے۔ ایک اور اچھی چیز جس کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس پراپرٹی میں بہتری آ سکتی ہے، وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اور اس میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو
اوورسیز پاکستانی ہیں جو کارڈ ہولڈر ہیں، POC کارڈ رکھتے ہیں، یعنی پاکستان اوریجن کارڈ، یعنی وہ پاکستان کے باقاعدہ سٹیزنشپ بھی رکھتے ہیں، باہر رہتے ہیں پاکستان سے، لائکوپ کارڈ ہے، تو ان کو اس وقت 236K اور 236C جو ٹیکس لگتا ہے اموویبل پراپرٹی کے خرید و فروخت میں، اب وہ ٹیکس عائد نہیں ہوگا۔ یہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا، اب ان کو وہ چھوٹ دے دی گئی ہے، یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ پانچویں خبر وہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بلڈرز، ظاہر بلڈرز بھی ایک طرح کے انویسٹرز ہوتے ہیں، بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، تقریباً سارے بلڈرز نے اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے پچھلے 2-3 مہینے سے، میں دیکھ رہا ہوں، اور پروجیکٹس لائے ہیں، اور خاص طور پر ہائی رائز کی طرف لوگوں کا رجحان ہے۔ تو اب ان بلڈرز کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ایک ماحول بنتا ہے اور پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے۔ چھٹی چیز، گورنمنٹ نے اسکیم جو ہے وہ جاری شروع کی ہے، اور ابھی بہت تیزی تو نہیں ہے، لیکن مکانات کے حوالے سے، لوگوں کو گھر دینے کے حوالے سے، چھت دینے کے حوالے سے گورنمنٹ نے پالیسی اختیار کی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں کچھ مزید سہولت دے گی۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ لوگوں گھروں کی ہے، لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، ایک بڑی تعداد 28 کروڑ تقریباً وہ لوگ ہیں جو کہ ان کو مکان چاہیے ابھی فوری، اور ان کے پاس مکان نہیں ہے۔ تو یہ ایک ڈیمانڈ ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ لوگوں کا رجحان بہرحال پراپرٹی میں رہے گا، اور لامحالہ ان کو خریدنا تو ہے ہی۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ تعمیرات کے معاملے میں بھی گورنمنٹ کے کچھ اشارے دیے ہیں، اور تعمیرات پہ کوئی اسکیم بھی گورنمنٹ دے سکتی ہے۔ ابھی تک تو کوئی ایسے اسکیم کا اعلان نہیں کیا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب اس کے اوپر گورنمنٹ کو جو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ سہولیات دے گی تاکہ تعمیرات کا کام تیز ہو۔ جب تعمیرات ہوگا تو یہ چیزیں تیز ہوں گی۔ پھر بھی یہ ہے کہ بلڈ پراپرٹی لی جائے یا پلاٹس کی طرف جایا جائے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، لوگوں کا رجحان اس وقت بلڈ پراپرٹی پہ بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ اپارٹمنٹ کی جانب جو ہے میں محسوس کرتا ہوں، ریسرچ بھی دیکھتا ہوں، تو اپارٹمنٹس کی جانب لوگوں کا رجحان ہے زیادہ۔ بلڈ پراپرٹی کی طرف لوگوں کا رجحان ہے، ہوا پچھلے عرصے میں، پچھلے 2-3 سال میں جو پیسہ لوگوں کا ڈوبا اوپن پلاٹس کی طرف، یا وہ آباد علاقے نہیں تھے اور اپنا پیسہ لگایا، اور اس میں کیونکہ وہ پلاٹوں کا گیم چلتا رہا، فائلوں کا گیم چلتا رہا، اب ایک دم سے وہ مارکیٹ بیک ہوئی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، میں اس کے خلاف ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے کہ وہ جو ہے نا پلاٹ خریدے جائے فٹافٹ۔ ہاں، بہت ہی احتیاط کرنی پڑتی ہے، بہت ہی سمجھ کے اس میں دیکھ کر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، کون بلڈر ہے، کیا ڈاکومنٹس ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وہ پراپرٹی جس کے اوپر پوزیشن ملنے والا ہو، وہ پراپرٹی جس میں ڈیولپمنٹ کام جاری ہے، وہ پروجیکٹ جو کہ آپ کے تعمیرات کے لحاظ سے قریب امکانات ہے، یا آپ کو بہت اچھے ریٹس میں مل رہے ہیں، سستے مل رہے ہیں، موقع کے سودے ہیں، اور آپ یہ ڈال دیں گے تو آج 5 سال 10 سال بعد وہ چیز کچھ نہ کچھ اچھے پیسے دے جائے گی جو آپ کے بچوں کے کام آئے گی۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ریکمینڈ کرتا ہوں اس طرح کی میں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، لیکن بہت محتاط ہو کرنا۔ یہ تو اچھے سائن تھے، میں نے بتائے آپ کو، کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ 2025 اچھا رہے گا پراپرٹی کے حوالے سے۔ لیکن میری ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی تیزی دیکھیں گے جو پچھلے 2 سال پہلے 3 سال پہلے ایک دم سے پراپرٹی میں بوسٹ آیا تھا، لوگ زیادہ سنبھل گئے، تو لہٰذا پراپرٹی میں تیزی تو ہوگی، لیکن بہت زیادہ تیزی نہیں آئے گی۔ تیزی کب آئے گی؟ وہ آئے گی تقریباً آخری 6 مہینے میں۔ پہلے 6 مہینے میں یا 4 مہینے میں صورتحال کچھ ایسی رہے گی کہ جس میں لوگ ابھی محتاط بہت رہیں گے، اور آج بھی محتاط ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ کہ پچھلے جو دھچکے کھائے ہیں لوگوں نے، اب وہ سنبھل کے چل رہی ہیں۔ پراپرٹی جو ڈاؤن ہو گئی ہے، کیونکہ بائنگ ٹائم ہے یہ، تو اس وقت پھر بھی لوگوں کو ذرا ریزرویشنس لوگوں کو ہے، اور اس میں جو چیز اچھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ FBR متواتر ٹیکسز بڑھا رہا ہے، اور ابھی بھی پراپرٹی پہ انہوں نے کافی ہیوی ٹیکسز لگا دیے ہیں۔ لیکن کم قیمت کی جگہوں پر پراپرٹی میں ٹیکسز اس طرح زیادہ عائد نہیں ہے، تو یہ ایک FBR کی جانب سے مزید یہ امپوزمنٹ کا سلسلہ
اور وہ ٹیکس بڑھانے کے سلسلہ جاری رہ سکتا ہے اگلے 2-3 مہینے میں، جس کے اثرات اگلے 6 مہینے میں پائے جائیں گے. لیکن اگلا 6 مہینہ جو ہے وہ انشاءاللہ پراپرٹی میں گروئنگ کا ٹائم آئے گا اور پراپرٹی یہ اٹھنی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد پھر 2025 کے بعد پھر ہم بتائیں گے آپ کو اگلی ویڈیوز میں کہ اگلے وہ سال مزید 4-5 سال 10 سال وہ کیسے رہیں گے. انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں. آپ کی محبت کا، آپ کے تعلق کا اور آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ جو میں آپ کے اپنے چینل پہ کامنٹس کی صورت میں دیکھوں.